اور آئیے ایک ایسے امام کے جانثار کا تذکرہ کروں جس کا احوال بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ ویسے امام کے انصار، امام کے اقربا کتنے تھے، اس میں شاید کوئی گنتی بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ میں کہوں 72 تھے تو 72 شاید اس روایت کی بنیاد پر سمجھے گئے جو مکۃ المکرمہ مدینہ منورہ سے جو آپ کے ساتھ آئے تھے۔ کتنے اقربا ایسے ہیں، کتنے انصار ایسے ہیں جو امام کے ساتھ آئے نہیں تھے، بعد میں شامل ہوئے، اور تا قیام قیامت تک امام کے انصار بڑھتے رہیں گے۔ کوئی فگر معین نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جابر ابن عبداللہ الانصاری نے عطیہ ابن عمران العوفی سے یہ تو فرمایا تھا کہ عطیہ اگر ہم لیٹ پہنچے تو کوئی بات نہیں ہے، اگر تم اس عمل پر راضی ہو، اس اقدام پر راضی ہو مولا حسین کے، تو پروردگار تمہیں اس قوم کے ساتھ محشور کر دے گا۔ لیکن کیسا ناصر ہے امام کا جس کی عمر ہے 36 سال۔ 36 سال کا مطلب ہے کہ جوان، بوڑھا نہیں ہے۔ اور قبلہ کوئی بڑھاپے میں امام کا ساتھ دے تو شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی اب تو سوچ کر کے جی اب کیا کرنا جی کر، بہت ڈرتے ہوئے کہتا ہوں۔ مجھ جیسے انسانوں میں اگر کوئی سوچ کے امام کا ساتھ دے، امام کی بات تو امام کی ہے۔ اب تو ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں بھی لوگ یہ سوچ کر حج پر یہ سوچ کے آتے ہیں اب تو کچھ نہیں کر سکتے، لاؤ حج ہی کر لیں۔ تو جب کچھ نہیں کر سکتے لاؤ امام کی مدد کر لیں۔ اللہ یعوذ باللہ من ذالک، ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ لیکن جوان کی اہمیت زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے جذبات بھی ہیں، خواہشات بھی ہیں، نفس امارہ کا دباؤ بھی ہے، اور ان تمام تر مخالفتوں کے باوجود اگر وہ امام کی نصرت کرے تو لائق صد سلام ہے، صد سلام۔ اور اسی لیے ایک ایسے غلام کا نام جس کا نام ہے سلیمان ابن رزین، اور اس کو زیارت ناہیہ میں امام زمانہ علیہ السلام نے یاد کیا۔ قسم بخدا آفتاب یعنی سورج جب نکلتا ہے اور کسی مقام پر شیشے لگے ہوئے ہوں، لگے وہ آئینے، تو ہر آئینے میں عکس ایسا آفتاب کی کرنوں کا آتا ہے، لگتا ہے یہاں بھی آفتاب ہے، یہاں بھی آفتاب ہے، یہاں بھی آفتاب ہے، یہاں بھی آفتاب ہے ایک آفتاب۔ لیکن اگر چاروں سمتوں میں لگے ہوئے آئینے ہیں تو چاروں طرف آفتاب دکھتا ہے تو ایک حسین۔ اگر آئینے ظروف خالص ممنین ایسے ہیں کہ چاروں طرف لگتا ہے حسین 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 حسین، بصرہ ہو حسین، کوفہ ہو حسین، مدینہ ہو حسین، مکہ ہو حسین، ہر مقام پہ حسین۔ اللہ اکبر۔ تو ان میں یہ شخص کون ہے؟ اس کے لیے امام نے زیارت ناہیہ میں سلام پیش کیا۔ السلام علی سلیمان مولا الحسین ابن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ وَلَعَنَ اللَّهُ قَاتِلِهِ سلیمان ابن عوف الحضرمی۔ شاید کربلا کے شہیدوں میں، امام کے ناصروں میں یہ عجیب ہے کہ شہید کا نام بھی سلیمان ہے اور قاتل کا نام بھی سلیمان ہے۔ شہید کا نام بھی سلیمان اور اس شہید کے قاتل کا نام بھی سلیمان۔ یہ کون شہید ہے؟ یہ وہ ہے جو امام علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے مکے پہنچا ہے، اور جب امام علیہ السلام نے اپنے ایک سفیر کو جانب کوفہ روانہ کیا تو ایک سفیر جانب بصرہ روانہ کیا تھا۔
یہ امام کا سفیر جانب بصرہ ہے، سلیمان ابن رزین مولا الحسین، وہی غلام حسین ہے۔ یہ کیا شوق تھا اس کو جاننے کا، کیا جذبات تھے، اللہ اکبر۔ آسان نہیں ہے مکہ سے بصرہ جانا، مکہ سے بصرہ۔ اگر آپ کو اندازہ ہو کہ خود کوفے سے بصرہ بہت دور ہے، تو مکے سے بصرہ یعنی بلحاظ سفر اس کا سفر سخت تر ہے کوفے کے مقابلے میں۔ اور گیا، مولا کے قدم چوم کے گیا، مولا کے ہاتھ چوم کے گیا، مولا میں جاؤں گا، مجھے خط دیجیے۔ جانتے ہو بصرہ میں کون ہے؟ اس وقت حکومت کس کے ہاتھ میں ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ میں۔ تو اگر یہ اندازہ ہو جائے کہ گورنمنٹ کتنی خوفناک ہے، تو شاید بہت سے جانے والے جانے سے انکار کر دیں۔ سلام ہو، ہمارا کیا سلام، ہم تو غلام ہیں، جب زمانے کے امام کا سلام ہو تو ہم تو جھک کر ادب کے ساتھ کہتے ہیں حسین کے ناصر تو ہمارا آقا ہے مولا، ہماری جانیں قربان، ہمارے والدین قربان، امام کے ہر اس ناصر پر اس کو زمانے کے امام نے سلام کہا ہے۔ السلام علی سلیمان مولا الحسین۔ یہ بڑی تیزی کے ساتھ کبھی موسم و حالات کے اعتبار سے آہستہ آہستہ بصرہ پہنچ گئے۔ اختلاف روایت کے 5 افراد کے نام امام کا یہ خط ہے یا دیگر افراد کے نام بھی شامل ہیں۔ بصرہ پہنچ کر سب سے مشکل کام یہ ہے کہ یہ امام کا خط پہنچائیں کیسے۔ ان مشکل حالات میں اپنا تعارف کرایا، اور ایسا تعارف کرایا کہ وہی جملہ استعمال کیا جو امام نے خود مدینہ منورہ میں کیا تھا۔ ایھا الناس، میرا مولا حسین، یہ کہہ کر نکل گیا مدینے سے۔ وَإِذَا بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَائِے مَثَلِ یزید فَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ، یہ جملہ جو امام نے فرمایا تھا مدینے میں، یہ سلیمان نے پڑھا بصرہ میں جا کر کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، اور یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ اگر کسی امت پر یزید کے حکمران کی بیعت کا عنوان واقع ہو جائے تو ایسے اسلام پر حسین کا سلام ہے۔ اور اس کے بعد امام نے مکے سے اپنا سفیر جانب کوفہ روانہ کیا ہے، اور میں امام کا خط لے کر آیا ہوں۔ بڑا حوصلہ تھا، بڑا حوصلہ تھا۔ خط کا عنوان امام کی حمایت، پکڑا گیا، گرفتار ہو گیا، اور گرفتار ہونے کے بعد عجیب دعا کرتا پروردگار مجھے کسی ایسے کے ہاتھ موت دے تو تیری نگاہیں بدترین شخص ہو۔ یہ واقعاً موت تو موت ہے، کسی کے ہاتھ بھی انسان قتل ہو جائے، لیکن عاشقان حسین کی عجیب دعا ہوتی تھی۔ کبھی سوچیے گا، جملہ سنیے گا۔ دیکھیں، ایک تو شہید وہ ہے جو بستر پر مولا کی محبت میں انتقال کر جائے، من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، شہید ہے نا۔ اور ایک شہید وہ ہے جسے خون بہا دی جائے، یہ بھی شہید ہے، یہ بھی شہید ہے۔ فرق دونوں میں کیا ہے؟ کہ فرق ایک ہے، جو بستر پر اپنی طبعی موت مر گیا وہ شہید تو ہے، جنت میں اکیلا جائے گا، لیکن اس کا خون بہایا گیا وہ بھی شہید ہے مولا کی محبت میں، لیکن اس کے ساتھ کمال یہ ہے کہ وہ خود جنت میں جائے گا اور اپنے قاتل کو جہنم میں لے جائے گا۔ اس لیے عاشقان حسین عجیب دعا کرتے تھے کہ ہمارا قاتل وہ ہو جو بدترین ہو تیری نگاہ میں، تاکہ ہم جنت میں جائیں آل محمد کی محبت میں، اور ہماری وجہ سے بدترین دشمن تیرا۔ کیا معرفت، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ٹھیک،
یہ کچھ فلسفہ واضح ہوا کہ یہ جملے کیوں کہے جاتے تھے کہ بدترین شخص کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ وہ ایسے نہیں مار دے گا، وہ تڑپائے گا، زخم لگائے گا، خون بہے گا، اور انسان بڑی مشکل سے تڑپ تڑپ کر جان دے گا. بدترین ہے نا. اور جو جتنا بدترین ہوگا اسے اتنا ہی انسانی خون بہاتے ہوئے مزہ آئے گا. عبید اللہ ابن زیاد نے ان کے قتل کا حکم دے دیا سلیمان کے، اور سلیمان کو جب یہ پتہ چلا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے میرے قتل کا حکم دیا ہے، سلام ہو اس ناصر حسین پر، اس نے زنجیروں اور ہتکڑیوں بیڑیوں کے ساتھ شکر خدا کا سجدہ کیا. زنجیروں کے ساتھ حالت گرفتاری ہے، شکر خدا کا سجدہ کیا. کہتے ہیں عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے اس لشکر میں، اس سپاہیوں میں شامل نام سلیمان ابن عوف الحضرمی نے اس سلیمان کے سر پہ تلوار ماری. بس عزیزو، یہ تو صرف ایک نصرت کا پیغام امام کے اس ناصر کی یاد میں کہ جو بصرہ میں واحد شہید ہے، کربلا کے شہیدوں میں شامل کہ جو بصرہ میں شہید ہوا.